إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان دسمبر کے حوالے سے ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے انہوں نے یہ مہینے ترتیب دیے ہیں: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. اور یہ کیلنڈر چلتا ہے سورج کے حساب سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ ربی، کچھ سیاستدان جنہوں نے کچھ کارنامے سر انجام دیے، ان کے ناموں پر ان مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست یہ ان کے لیڈروں کے نام ہیں. اگست یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس وقت یہ روم کی طرف سے ایلیا کا حکمران تھا. اس وقت روم ایک پاور تھی، ایک سلطنت تھی، اور یہودی نظریات رکھنے والا یہ ایک ملک تھا. اور اس روم کی سرحدیں دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. یروشلم کا جو علاقہ ہے اسے ایلیا کہتے ہیں. ایل کے معنی ہے عبد، بندہ. اسرائیل عبداللہ، اللہ کا بندہ. اسرائیل اصلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو یہاں تک روم کی سرحدیں تھیں اور یہاں کا نگران اگست تھا. یہ خبریں پہنچاتا تھا، یہاں یہ حالات ہیں، یہاں یہ حالات ہیں. جس طرح گورنر ہوتے تھے اور جس طرح حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، خبریں پہنچاتے ہیں ایک جگہ کی دوسری جگہ پر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناصریہ بیت اللحم کا جو علاقہ ہے جہاں آج کل یہود قابض ہیں، اس علاقے میں کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اس سے پہلے یہودیوں کے بہت سارے دور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزر چکے. انہیں اللہ رب العالمین نے عزتیں بھی عطا کی اور انہوں نے زمین میں فساد بھی مچائے. پھر ان سے اقتدار چھن جاتا تھا. آہستہ آہستہ ان کے حکمران یہودی نظریات سے متنفر ہو جاتے تھے. جس زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس زمانے میں یہودیوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا. سائرس ایران کا حکمران یہ سلطنت پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا. یہ سلطنت ایران کی یہودیوں پر بہت بڑا ظلم کیا کرتی تھی. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا لفظ سکندر اعظم، اس نے بھی یہودیوں پہ بڑے ظلم کیے. مصر میں فرعونوں کے ماننے والے فراعنہ صفت لوگ ان یہودیوں پہ بڑے ظلم کرتے تھے. پھر بھی یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے. جب اقتدار ملتا لوگوں کو خوب تنگ کرتے. پھر جب اقتدار چھن جاتا یہودیوں پہ ظلم ہوتا، پھر اللہ سے دعائیں مانگتے، یا اللہ کوئی مسیحا بھیج دے جو ہمیں ظلم سے نجات دلائے. یہودی جو ظلم و جور کی چکی میں پس رہے تھے
دعائیں مانگتے کہ کوئی مسیحا آئے اور انہیں ظلم سے نجات دلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سیدنا عزیر علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا عزیر علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے رستے ہموار کریں، تاکہ لوگوں کا ذہن بنائے، اور جب ذہن بن جائے کہ مسیحا کی آمد ہے اور وہ اس کو قبول کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے جتنے باطل عقائد تھے ان سب کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہودیوں پہ اس دور میں نماز فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ قرآن حکیم میں ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو ان سے پہلے جتنے رسول تھے ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری تھا، لیکن یہودیوں نے چند رسم و رواج اپنانے کا نام دین سمجھ لیا تھا کہ سال بعد وہ رسمیں پوری کریں اور سمجھیں کہ ہم یہودی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر از سر نو ان کی تربیت کی، انہیں اللہ کے اس دین کی طرف بلایا جس دین کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا۔ نماز زکوٰۃ کی تلقین کی، فحاشی ان میں آ گئی تھی، فحاشی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبیوں کے یہ خلاف تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسیحا جن کے بارے اب دنیا کے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور اس دن پوری دنیا کے عیسائی عید منائیں گے، کرسمس ڈے، میری کرسمس، تو ان کا یقین ہے کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس کے بارے میں ابھی آگے جا کر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ان دنوں میں یہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں، دسمبر کے آخر میں دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دسمبر انجوائے کرنے کی چھٹیاں ہیں، اپنے نبی کی ولادت کا جشن منانے کی چھٹیاں ہیں، اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر، ہم نوا، ہم پلہ، ساجی، شریک نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس عقیدے کو توڑنے کے لیے آئے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بات سمجھ لیں، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی دعائیں یہودی خود مانگا کرتے تھے، جب وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے یہودیوں کو ان کے باطل عقائد سے اور غلط افکار و نظریات سے روکتے ہوئے کیا کہا کہ تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بنایا ہے یہ غلط کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہودی ان کی بات مانتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ 300-350 سال گزرنے کے بعد یہ نظریات پروان چڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا پولس، اس نے اپنی پذیرائی کے لیے اس قسم کی من گھڑت باتیں دنیا میں پھیلانی شروع کر دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی، نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، پاک بازی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے،
چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خود یہ بات ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سلامتی کا منبع و مرکز بنا کر نماز زکوٰۃ کا حکم دینے والا بنا کر بھیجا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تبدیلیاں کی گئیں، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر چند رسوم و رواج کا نام اسلام رکھ لیا کہ سال بعد یہ کام کر لو، فلاں مہینے میں یہ دن منا لو تو آپ پکے مسلمان، پکے عاشق رسول۔ جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے اصل دین چھوڑ کر چند رسوم و رواج کا نام دین رکھ لیا، تو ایسے ہی بہت سارے مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر چند رسوم و رواج کا نام اسلام رکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں معجزات بھی عطا کیے تھے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ وجاہت والے تھے، بارعب شخصیت کے مالک تھے، ومن المقربین، رب کے برگزیدہ تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے لازمی، فرض اور ضروری ہے۔ وہ اللہ کے نبی رسول تھے، وہ صاحب کتاب تھے، جو لے کر آئے وہ حق تھا، لیکن بعد والوں نے اس حق کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ قرآن حکیم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے کلمے تبدیل کر دیے، انہوں نے جملے تبدیل کر دیے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھنے کے لیے عیسائیوں کا اجتماع ہوا۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے بارے ہم کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، معروف کتاب ہے لائبریریوں میں، خاص طور پر انگلش لائبریریوں میں خاصی مقدار کے اندر، حجم کے اندر کئی جلدیں ہیں اس کی۔ اس کے اندر ان کا اتفاقیہ بیان یہ ہے کہ عیسیٰ یسوع مسیح پر لکھنے کے لیے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے 50 دنوں کے علاوہ کچھ علم نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد اب تقریباً 2.5 ارب کے قریب ہے۔ اتنے زیادہ عیسائی ہیں دنیا کے اندر، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سلطنتیں عیسائیوں کی ہیں۔ فرانس عیسائی، ڈنمارک عیسائی، ناروے عیسائی، برطانیہ عیسائی، امریکہ عیسائی، ساؤتھ افریقہ اور اس کے گردا گرد کی ریاستیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ منظم ریاستیں، اور روس کے اندر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ریاست۔ دنیا میں یہ سب سے مضبوط ریاستیں کن کی ہیں؟ عیسائیوں کی ہیں۔ پیسہ سب سے زیادہ کن کے پاس ہے؟ عیسائیوں کے پاس۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تہذیب یافتہ کون کہلاتے ہیں؟ عیسائی۔ لیکن ان کے پاس اپنے نبی کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں 50 دنوں سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جس قسم کا غلبہ ان کے پاس ہے پوری دنیا میں اس وقت، مسلمانوں کے پاس تو اس قسم کا غلبہ نہیں ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ کے اعلان نبوت سے لے کر وفات تک کا ایک ایک دن بھی مسلمانوں سے غائب نہیں ہے۔ ایک دن بھی، ایک ایک دن کی معلومات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پوری نبوت کے 23 سالوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہودیوں عیسائیوں نے تحقیقات کی، ریسرچیں کی،
یونیورسٹیوں کے اندر سیرت نگاری کے باب قائم کیے، وہاں دین پڑھا کے دین میں تبدیلیاں کرنے پر پیسہ لگا کر تھک گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں نے اس حد تک دین کی حفاظت کی کہ مخالفین ایک جھوٹی بات بنا کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکے، اور اگر کی بھی ہیں تو پکڑی گئی۔ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منقطع ہے۔ آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مطلب آدمی جو بات کہہ رہا ہے نبی کا نام لے کر، یہ بات ہمارے رسول کی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی، اسی انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی۔ ہمارے ہاں تو حدیث میں تبدیلی نہیں، قرآن حکیم تو دور کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تبدیلی ممکن نہیں، تو قرآن حکیم تو دور کی بات ہے۔ بہرحال انجیل کے اندر، بائبل کے اندر تبدیلیاں کی، اپنے نبی کی باتوں میں تبدیلیاں کی، اور اپنے رب کی باتوں میں اضافے کیے، اور اپنے من کی باتیں بنا کر پیش کرتے تھے۔ کتنی انجیلیں نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ ایک۔ دنیا میں اس وقت کتنی انجیلیں موجود ہیں؟ 5۔ متی، لوقا، یوحنا، برناباس، مقوقس، اللہ نے تو ایک انجیل اتاری، یہ 5 کیسے ہو گئی؟ ہر دور میں عیسائی اپنے مزاج کے مطابق، کیونکہ عیسائیوں میں بھی فرقہ واریت ہے، یہ فرقے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، عیسائیوں کے بھی بڑے فرقے ہیں، ہر فرقے نے اپنے مزاج کے مطابق بائبل کے اندر گزرتے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں کی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہم کہہ رہے تھے اسلام بڑا محفوظ دین ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے آواز، الفاظ اور حروف کے ساتھ تلاوت کیا۔ سب سے پہلا قاری کون؟ خود اللہ رب العالمین۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سب سے پہلا قاری اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قراءت کیا، فرشتوں نے سنا، جبریل امین علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور قرونا بعد قرن، قرنا بعد قرن، یہ قرآن آج ہم تک پہنچا اپنی اسی اصل حالت پر جس پر اللہ رب العالمین نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا تھا۔ آج ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے، عیسائیوں کے پاس 5 انجیلیں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام بڑا محفوظ دین ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگ گیا، تشدد ہونے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ کا حکمران عیسائی تھا، انجیل برناباس کا ماننے والا تھا۔ عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ۔ کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹ، یہ 3 فرقے عیسائیوں کے بڑے فرقے ہیں، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ ان دونوں فرقوں نے تحریف کی، محرف ہیں، مبدل ہیں۔ نستوریہ یہ صحیح ہے، حق کے قریب قریب ہیں۔ عیسائی نستوریوں کو وہابی کہتے ہیں، عیسائی
اپنے ہی عیسائیوں کو جن کا تعلق نستوری فرقے سے ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہابی، کہ ان کے پاس دین کی اصل باتیں کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ یہ نستوری تھا جو حبشہ کا حکمران تھا، اصحمہ نجاشی شاہ حبشہ۔ انجیل برناباس کے اندر توحید کی دعوت ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کے اندر اختلاف ہوا، آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے چرچ اوپر لکھا ہوتا ہے کیتھولک، آرتھوڈاکس، یہ ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہیں۔ کیتھولک کہتے ہیں آرتھوڈاکس کافر ہیں، آرتھوڈاکس کہتے ہیں کیتھولک والے کافر ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کا تیسرا فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق اور تبدیع کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک یہ کافر ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے درمیان بڑی بڑی خوفناک جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ ایسی خوفناک ہوئی ان کے درمیان، 30 سال کے طویل عرصے تک وہ جنگ جاری رہی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بہرحال شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی تھا، انجیل برناباس کا ماننے والا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ملک کی طرف کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر جاؤ۔ توجہ فرمائیے، اس طرح کے جو جمعے ہوتے ہیں دنوں کی مناسبت سے تاریخ کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، سچائی پہ پیار آنے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا اعتراف ہونے لگتا ہے، اپنے علماء کی دل میں عزت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، اپنے مساجد و مدارس قائم کرنے کا خیال دل میں آنے لگتا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے یہ تبدیلیاں کیا کرتے تھے، مراعات سمیٹنے کے لیے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ لیکن شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی، عیسائیوں کا گرینڈ فادر، ایسے نہیں کرتا تھا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے چلے گئے تو قریش نے پیچھے سے اپنے 2 سفیر تحفے تحائف کے ساتھ روانہ کیے، ایک عمر بن عاص اور دوسرا عبداللہ بن ربیعہ۔ جاؤ جا کے کہو مسلمان سازشی لوگ ہیں، یہ تمہارے ملک کا امن خراب کر دیں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، اپنے ملک سے نکال دو، مکہ واپس بھیج دو۔ جب یہ سفیر حبشہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے، آپ نے ابھی ہجرت مدینہ نہیں کی تھی، تو مکہ میں مسلمانوں پر لوگ ظلم کر رہے تھے، مدینہ طیبہ میں ابھی جگہ نہیں بنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیروکار صحابہ سمندری سفر کر کے حبشہ پہنچے تو قریش پیچھے آ گئے۔ جب شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی نہ مانا تو عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ سے کہنے لگے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صبح میں نجاشی کے دربار میں جا کر ایسی بات کروں گا جس سے غصہ کھا کر یہ مسلمانوں کو واپس بھیج جائے گا، میں ایسی چغل خوری کروں گا، ایسی تیلی لگاؤں گا، ایسی شکایت لگاؤں گا میں کہ اس کو غصہ آ جائے گا، اور غصے میں آ کر طیش میں آ کے مشتعل ہو کے ایسی اشتعال انگیزی کروں گا میں کہ یہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، میدان ہم جیت لیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی نہ مانا تو عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ سے یہ کہتا ہے، دیکھنا صبح میں کیسے زہر آلود تیر استعمال کروں گا جو میں نے ابھی تک اپنے ترکش میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جس سے غصہ کھا کر یہ مسلمانوں کو واپس بھیج دے گا کہ مسلمان تو عیسیٰ کے بارے تصور ہی اچھا نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو عیسائی کمیونٹی، مسیحی برادری کی جانب سے بہت سارے اعتراضات اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جس کا احساس اگر کسی کو ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مسجد مدرسے میں بیٹھنے والے عالم دین کو ہے بس، ورنہ باہر چلے جائیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولز میں، وہاں پر تو سیکولرازم کی طرف بڑی تیزی سے لے جایا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر۔ لبرلزم، سیکولرزم پھیلانے کے لیے تیاریاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ان تمام فتنوں کا کسی کو احساس ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کو ہے، مشائخ کو ہے، بزرگان دین کو ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ مسلمان تو عیسیٰ کے بارے اچھا تصور ہی نہیں رکھتے، آج کے دور میں بھی وہ کہتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں عیسائی کہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں پتا، میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتے ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ تم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے تئیں وہ صحیح کہتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق صحیح کہتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق صحیح کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی ایسے نہیں مانتے جیسے یہ عیسائی مانتے ہیں۔ یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، عقیدہ تثلیث، کہ مریم، عیسیٰ اور خدا یہ تینوں مل کر الہ بنتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں مانتے، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو عیسائی اپنی بات میں سچے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی الزام اپنوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ صحیح کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے کہ اللہ کی عزت پہ ڈاکہ پڑ جائے، ہم اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں، لیکن جس طرح وہ مانتے ہیں کہ ان میں خدائی صفات ماننا شروع کر دیتے ہیں، واقعی ہم ایسے نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، اور کسی کو بھی اس کے مقام سے بڑھا کر غلو نہیں کرتے۔ تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، واقعی ہم ایسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب عیسائی کیا کہتے ہیں؟ سنیے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، یعقوبی، ملکانی، کیتھولک، آرتھوڈکس، 300-350 سال بعد یہ نظریات کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگے عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم اور اللہ یہ تینوں مل کے کیا ہیں؟ ایک خدا بنتے ہیں۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ، لوگو رب کی تقسیم نہ کرو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، مریم اللہ کی بندی ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ، کلمہ کفر نباشت، عیسیٰ ولد حرام ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، الزام لگایا یہودیوں نے، انہوں نے تنقیص کی، عیسائیوں نے غلو کیا اور انہیں ان کے مقام سے بڑھا دیا، اور یہودیوں کے مقابلے میں کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، کفر کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہے؟ اللہ کا بیٹا کہے۔ اور اس دور کے اندر عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے مسلمانوں نے بھی کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا، احد
ہو کر اتر پڑا مدینہ میں احمد بن کر. یہ عقیدہ اس سے آیا، بدعتی عقیدہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا، حاجت روا، گنج بخش، غوث عظم، لجپال، غریب نواز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے پیدا ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام 25-30 ہزار سال پہلے دنیا میں اتارے گئے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ انسان عن قریب دنیا سے فنا ہو جائیں گے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ولادت سے پاک، موت سے پاک. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ولادت سے پاک، موت سے پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکیلا مالک، بندے سارے اللہ کی مخلوق ہیں. یہاں بعض لوگوں نے کہا اہل بیت اللہ کے نور سے پیدا کرتے ہیں. نہ بھائی، اللہ کا جز کوئی نہیں. قرآن حکیم کی آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. انسان واضح کفر کرتا ہے، کچھ بندوں کو رب کا جزو بنا دیتا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی عقیدہ آ گیا، عقیدت کے نام پہ، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ. اور ہمارے پاس وہ ستھرا عقیدہ ہے جس عقیدے کی دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کو، دعائیں اللہ سے. اللہ اکبر. جو یہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں نے انہی کو حاجت روا بنا دیا، انہی کو مشکل کشا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت دینے کے لیے آئے، انہوں نے ان کو ان کے مقام سے اٹھایا اور کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور جو خلاف ورزی کرتا اس کو قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے. عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ سے کہتے ہیں مکہ کے مشرکوں کی طرف سے سفیر بن کر حبشہ پہنچنے والے شاہ حبشہ نے بلایا عمر بن عاص کو، تو کہنے لگے تمہیں معلوم ہے یہ مسلمان عیسیٰ کے بارے عقیدہ صحیح نہیں رکھتے. نجاشی نے کہا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، پہلے میں مسلمانوں کو بلاؤں گا، مسلمانوں سے پوچھوں گا، تحقیق کروں گا. مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں نے کہا آپس میں اتفاق کیا کچھ بھی ہو جائے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے رسول محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. سب مسلمانوں نے اتفاق کیا جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم اللہ کے رسول کی تعلیم سے آگا پیچھا نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دے گا. ہم تب سے پکے ہیں رسول کی تعلیم پہ. یہ حدیث، یہ قرآن ایسے ہی نہیں آج ہم تک پہنچا. ہر چیز کے اندر لے دے کے لوگ تبدیلی کر لیتے ہیں، لیکن اسلام دین کے اندر لے دے کے تبدیلی نہیں ہوئی. جس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے پاس سچ ہے. 24 کیرٹ کا سونا وہی اصلی ہوتا ہے. جس نے پڑھا ہے اس کے پاس سچ ہے. آج تک نہ انہیں قرآن میں کوئی غلطی ملی، نہ حدیث میں کوئی غلطی ملی. آپ ان کی توریت کے 2 صفحے لے لیجئے، ہر صفحہ دوسرے صفحے کے خلاف ہے. بائبل لے لیجئے، ہر صفحہ دوسرے صفحے کے خلاف. بندوں کا ترتیب دیا ہوا، بندوں کا لکھا ہوا. یہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کروائی. حدیث لکھی گئی سند کے ساتھ اور آج تک پڑھائی جا رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا میں اس وقت تقریباً 2.5 ارب کے قریب عیسائی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ منظم ترین حکومت سلطنت ریاستیں کن کی ہیں؟ عیسائیوں کی۔ فرانس، امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، روس، یہ سارے ملک کن کے؟ عیسائیوں کے۔ لیکن ان کے پاس اپنے نبی کی تعلیمات میں سے، جیسا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے، 50 دنوں سے زیادہ سیرت موجود نہیں۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے پورے 23 سالوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہنے لگے مسلمانوں کو معلوم ہے، اب جو حبشہ ہجرت کر کے آئے، سمندری سفر کر کے آئے، حبشہ پہنچے، مکہ سے حبشہ آئے، مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مکہ والے قتل کر رہے ہیں۔ اگر نجاشی نے ہمیں واپس بھیج دیا تو جاتے ہی مکہ والے ہمیں کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، یا سمندروں میں کشتیاں غرق ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہی بات کہیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب، حیدر کرار، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، اس قافلے کے سردار بن کر، امیر بن کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا خیال رکھتے ہو، اس کی وضاحت کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہیں، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس عقیدے کو مضبوط طریقے سے بیان کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں بڑے سے بڑا بابا ہو اللہ کا بندہ ہے، بڑے سے بڑا کرنے والا تمہیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں، غیب دان کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، داتا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، پالنہار اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات الہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات الہ، ناقصاں را پیر کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تو نجاشی کہنے لگا تنکا اٹھا کر، اللہ کی قسم جو جعفر نے بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، ربی بیٹھے ہیں، پوپ، پادری، فادر سب بیٹھے ہیں، جھوٹ بولنے والے، دین کے نام پر دکانداری کرنے والے بڑے بڑے آسے پکڑ کر جبے قبے پہن کے بیٹھے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ناک بھوں چڑھا رہے ہیں۔ نجاشی کہہ رہا ہے عزت تو تمہاری اسی میں تھی کہ تم مان لیتے، عزت تو تمہاری اسی میں تھی کہ تم مان لیتے، لیکن حق سن کر تم ناک بھوں چڑھانے لگے، تاریخ تم سے ناک بھوں چڑھائے گی۔ نجاشی کہنے لگا کچھ ہے تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے تمہارے نبی کے پاس آیا ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیات پڑھی۔ کیا ردم ہے، کیا لطف ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا عزت عظمت ہے۔
سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو جب ہم طرز میں پڑھتے ہیں تو اس کا ردھم کھل کر بڑے حسین انداز میں سامنے آتا ہے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے حبیب ذرا مریم صدیقہ کا ذکر کر، جب وہ بچے کی ولادت کے لیے تنہائی میں چھپ رہی تھی، یہ بخت بیدار بیٹی جس کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے راستے میں قربان کروں گی، آزاد کروں گی، اس کی خدمت کروں گی، فتقبل منی، اللہ اس کو قبول کر لے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی اللہ میرا تو خواب تھا کہ جب میں دین کی خدمت کی نظر مانوں گی تو دین کی خدمت تو لڑکے کرتے ہیں، تو اس نظر ماننے کی بنیاد پہ لڑکا پیدا ہوگا، اللہ یہ تو لڑکی ہے، انی وضعتها انثى، آواز آئی ولیس الذکر کالانثى، اے مریم کی والدہ، اے عمران کی بیوی، جو لڑکی ہم نے تم کو دی ہے نا، دنیا کے لڑکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض لڑکیاں اتنی خوش نصیب اور اتنی بخت بیدار ہوتی ہیں کہ 12 بیٹوں والے دعا کرتے ہیں کاش ان 12 کی جگہ اللہ مجھے ایک بیٹی ایسی دے دیتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آیات پڑھی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ آیات تلاوت کی نجاشی کے دربار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر۔ نجاشی ایمان لے آیا اور قرآن مجید سن کر رو پڑا۔
اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو عیسائی ہم مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ صحیح کہتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے نہیں مانتے جیسے یہ مانتے ہیں۔ یہ کیسے مانتے ہیں؟ یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جی تم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے۔ ہم بزرگوں کی عزت اس انداز سے نہیں کرتے کہ اللہ کی عزت میں ڈاکہ پڑ جائے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد ہم بالترتیب مانتے ہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تم بھی توبہ کرو، باز آ جاؤ اپنے اس کفر سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او نصرانی ثم لا يؤمن بی فمات فدخل النار۔ اس امت کا کوئی بھی فرد ہو، اپنے آپ کو یہودی کہلوائے یا عیسائی کہلوائے، میں محمد پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، دوزخ میں داخل ہوگا۔ باز آ جاؤ اس کفر سے، ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، جن کی آمد کی خوشخبری خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دے کر گئے۔ تو ہم کس طرح مانتے ہیں؟ ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ایمان توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی گئی، صلیب بنا کر لکڑی کی، اس طرح ایک لکڑی سیدھی کھڑی کر کے اس طرح اوپر کے سرے کے ساتھ سر باندھ دیتے تھے اور دوسری لکڑی کے ساتھ دائیں اور بائیں طرف بازو باندھ دیتے تھے اور نیچے سے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اتار دیتے تھے کہ بندہ تڑپ تڑپ کر درد سے کراہتا رہے، خون رستا رہتا اور چند ہی دنوں میں بندہ فوت ہو جاتا۔ اسے کہتے تھے صلیب۔ اب وہ نشان ان کے گلوں میں لٹکایا ہوتا ہے، اور وہ صلیب کس نے دی؟ ان کے عقیدے میں یہودیوں نے، اور اب یہودیوں کے یار ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کیا عیسیٰ کو، نہ صلیب چڑھایا۔ ایک شخص جو سولی دینے میں، سولی چڑھانے میں پیش تھا، اس نے بھاری بھر رشوت لی تھی، رشوت کے پیسے لیے تھے اس نے۔ اللہ رب العالمین نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی، اسے پکڑ کر انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، پھٹے چاڑ دیا اور سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا ہے، انہیں پھانسی دے دی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، ومعروح و جسد، وہ زندہ ہے، رزق دیے جا رہے ہیں، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں نہیں آئیں گے، نہ مانو، نہیں مانتے نہ مانو، کس کا نقصان؟ اپنا نقصان۔ منکرین ختم نبوت کہتے ہیں ہمارا مزعومہ نبی ہی مسیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہاں کانا دجال اور کہاں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول برحق، کچھ ان کے ساتھ مل گئے
اور آخر زمانے میں AI کا استعمال کرتے ہوئے، مصنوعی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، پھر کچھ ان کے ساتھ مل جائیں گے، فتنے ہی فتنے، پہچان پر ختم ہو جائے گی۔ سچا ستھرا دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کے پاس، اہل دانش کے پاس جائیں۔ گدی والے کے پاس دین نہیں ملے گا، قبر والے کے پاس دین نہیں ملے گا، دین ملے گا مسجد والے کے پاس، مدرسے والے کے پاس، قرآن حکیم والے کے پاس، بخاری مسلم والے کے پاس، ترمذی نسائی ابو داود ابن ماجہ موطا والے کے پاس، قال اللہ کے پہرے دار کے پاس، قال الرسول کے پہرے دار کے پاس۔ سچا ستھرا دین اہل مساجد کے پاس ملے گا، اہل مکاتب کے پاس ملے گا، اہل تدبیر کے پاس ملے گا، اہل تکبیر کے پاس ملے گا، اہل حدیث کے پاس ملے گا۔ اگر سچا ستھرا دین لیں گے تو آپ کی آخرت سنورے گی۔ ہمارے ساتھ لڑا نہ کریں، ہمارا قرب اختیار کریں، اللہ آپ کی دنیا آخرت روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں آئیں گے اور ان کی پہلی لڑائی یہودیوں سے ہوگی۔ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ غالب کریں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبی ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن واجب الاطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے گاڈ اسپیل، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں، وقت نکال کے پڑھیے گا۔ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے گا ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لکھا ہے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی توریت اور انجیل لکھتی ہے، کیا لکھتی ہے؟ وہاں لکھا ہے یسوع بن یوسف النجار، کرتے کرتے من سلالۃ آل داود، آل داود سے تعلق ہے ان کا، اور یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، یہ بائبل بتاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف نجار تھا۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جن سے آج بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم کبھی بھی نہیں سوچتے یوسف نجار میرے منہ میں خاک، لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مریم کے ساتھ یوسف نجار کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ کفر کفر نہ باشد۔ یہ تمہارے پیغمبر کو جو ان پاکیزہ ہستیوں کو بے نسب کہیں اور ان کے بارے میں زبان کھولیں، اور تمہیں شرم اور حیا نہ آئے کہ تم کیک کاٹ کے 10 روپے کی پکچر بنانے کے لیے اتنی حرص ہو جائے کہ میری شہرت ہو جائے۔ کبھی انبیاء کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ بھی سودے بازی کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری محبت کے زاویے کیا ہیں۔ اصول سنیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن و حدیث میں منہج ایسا رکھا ہے، اللہ کی قسم روئے زمین پہ ایسا منہج دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ وائلنس سے دور دنیا کو امن کا پیغام دینے والا یہ منہج ہے جو قرآن و سنت کا منہج ہے۔ منہج کیا ہے؟ کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر تمہارے قانون کی بالادستی کو مانتا ہے، تمہارے قانون کی اطاعت کرتا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جو بندہ معاہدے کرنے کے بعد معاہدہ ہو گیا، معاہدے کے بعد اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ کتنا پیارا دین ہے۔ وہ آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے شاعر پہ حملہ نہیں کرتے، آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ دین اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ غیر مسلم کی خوشی میں مؤمن شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی جمعے کی نماز ہوگی، آپ سب نے امام کے ساتھ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ولا الضالین تک پوری پڑھنی ہے، خاموش نہیں رہنا۔
امام بھی پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ سنتے ہوئے آپ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ میری دعا ہے مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے مجھے ان کے راستے سے بچا۔ یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جو گمراہ ہوئے یہ عیسائی ہیں، ان کے پاس علم آیا عمل نہیں کیا، اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ یہ عمل کرتے تھے لیکن اپنے پاس سے اس علم کی روشنی میں نہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا۔ جب جابیہ فتح ہوا مصر تو پادری نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا لیکن ہم آپ کو اس کی چابیاں چرچ میں دیں گے، آپ کو چرچ میں آنا پڑے گا چابیاں لینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہاں اللہ کے انبیاء کے ساتھ مذاق ہوتا ہے میں وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو عمر مدینہ سے چل کر یہاں آ گیا ہے اس کو طریقہ آتا ہے تم سے چابی لینے کا، یہی تم پیش کرو گے۔ مجبور ہوئے، چابی باہر آ کے تھی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ تازہ کھجوروں کا درخت اس کی ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر کھجوریں گرائے گا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کھجوریں دسمبر جنوری کے مہینے میں ہوتی ہیں، سردی کے موسم میں ہوتی ہیں، گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں، گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں۔ یہاں سے بھی قرآن مجید نے نقطہ بیان کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، نہ کہ سردی کے ٹھنڈے موسم میں دسمبر جنوری فروری کا مہینہ، یہ سردیوں کے مہینے ہیں۔ تو اس قسم کے جشنوں میں خاص طور پہ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ میری بات کو سن لیں، آپ ان کے کرسمس کے تہواروں میں جائیں گے، یہ کفریہ شرکیہ تہوار ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی مجلسوں میں اہل ایمان نہیں جاتے۔ ہاں ان کے گھر میں ویسے بچے کی ولادت ہو جائے، ان کی خوشیوں میں آپ ویسے شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ تعلقات کا دائرہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے۔ کوئی یہودی کوئی عیسائی بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو پختہ کیجیے۔ تو ان کے ساتھ تعلقات کا دائرہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے۔ جو غیر محارب ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے اور جو جنگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور انہیں اسلام کی توحید کی دعوت پیش کریں گے تاکہ وہ اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں اور ایمان اور توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ لیکن ایک ایسا جشن جس جشن میں کفری عقیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، اس میں جا کر انہیں مبارکباد دینا کہ ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے مبارکباد دیتے ہیں، واقعی نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس موقع پر تو ایک مسلمان کو یہ سورت بار بار پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیزو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ 2-4 بینر فلیکس لکھ کر آپ نہیں لگائیں گے تو اس سے آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رازق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین، ہمیں چلانے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، واللہ خیر الرازقین۔ ہاں ویسے آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں شرعی حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے، لیکن لفظوں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہو کر ایسی مجلس جس کا عقیدہ اسلام سے ٹکراتا ہو، قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ کے مخالف ہو، اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جس طرح اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے گرینڈ فادر نجاشی کے دربار میں ستھرا عقیدہ پیش کیا، اللہ نے خیریں کر دیں، اللہ نے برکتیں کر دیں۔ ستھرے عقیدے کے ساتھ زندہ رہو گے انشاءاللہ
अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह तौहीद पे मौत दे, अल्लाह तौहीद वालों के साथ क़यामत के दिन खड़ा करे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन सखान रखान वसाइर बिलादिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लक़द कफ़र الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا
آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد